امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف کی کتاب اس تفسیر کے اندر بھی ذکر فرمایا۔ اس واقعے کو امام بخاری نے کتاب احادیث الانبیاء کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس حدیث کا نمبر 3349 ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم تحشرون حفاتا عراتا، کہ جب محشر کا دن ہوگا ساری کائنات برہنہ اٹھائی جائے گی، یعنی کسی کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا۔ حفا کہتے ہیں کہ برہنہ پاں ہوں گے، یعنی پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوگا، لباس بھی جسم پر نہیں ہوگا اور پاؤں میں جوتا تک نہیں ہوگا۔ غرلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک بالکل وہ ننگے ہو کر میدان محشر میں ساری دنیا کو حاضر کیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اس انداز میں ہر کا محشر برپا ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثم قرأ، یعنی اس بات پر کوئی تعجب نہ کرے کہ محشر کے دن کیسے عورتیں اور مرد اکٹھے اٹھائے جائیں گے، اور اس پر اللہ جل وعلا کا قرآن گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، کہ جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، یعنی جب انسان دنیا پر آتا ہے تو ماں کے شکم سے بالکل برہنہ وہ پیدا ہوتا ہے، نہ تو اس کے جسم پر کوئی کپڑا ہوتا ہے، نہ اس کے جسم پر پاؤں میں قدموں میں نہ کوئی جوتا ہوتا ہے، تو بے سر و سامانی کے عالم میں وہ دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ تو رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے انا کنا فاعلین، ہم دوبارہ تمہیں اسی حالت میں لوٹائیں گے، اسی حالت میں تم کو اٹھنا ہوگا۔ تو یہ اٹھنا قیامت کے میدان میں ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت، کیونکہ آپ کی نظروں کے نیچے سارا جہان بستا ہے، چاہے وہ فرش زمین ہو، چاہے وہ عرش بری ہو، چاہے وہ شرق سے لے کر غرب تک کوئی کونا ہو، شمال سے لے کر جنوب تک، کوئی ذرہ ایسا نہیں جو ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں سے چھپا ہوا ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن کی جو منظر کشی تھی اس کو بیان کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس محشر کے اندر کوئی لباس بھی پہن کر آئے گا؟ یا یہ سوال بنتا تھا اے ہمارے حبیب، کیا انبیاء اکرام علیہم السلام بھی انہی کے صف میں کھڑے ہوں گے، یا کہ یہ اعلان عام لوگوں کے اعتبار سے ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلا جملہ بول کر اس کو معین کر دیا، فرمایا وَأَوَّلَ مَنْ يُقْصَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاہِيمُ، محشر کے میدان میں سب سے پہلے جس نبی کو لباس پہنایا جائے گا، فرمایا وہ کوئی اور نبی نہیں، اس نبی کو حضرت ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس اعتبار سے بھی ایک مقام یہ بھی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنی بھی دنیا برہنہ پاؤں ننگے بدن جب محشر میں آئے گی، تو جب لباس پہنانے کی باری آئے گی، نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے سب سے پہلے جس ذات کے جسم پر لباس کو زیبتن کیا جائے گا اس ذات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ پھر حضور فرماتے وَإِنَّ أُنَاسًا، پھر اس کے بعد وہ دوسرے لوگوں کا مرحلہ شروع ہوگا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو اللہ جل وعلا نے یہ بھی ایک خصوصی کوٹا